آپ قطع تعلق کس کس سے کریں گے؟ تعلقات توڑنے کی بجائے سیدھی سی بات یہ کر لیجئے کہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی. نماز میں جو امامت میں مطلوبہ شرائط ہیں وہ کہاں پوری ہوتی ہیں؟ جماعت کی امامت صغرا ہے اور خلافت امامت کبرا ہے. اور امامت صغرا چھوٹی امامت یہ گورنر کا حق ہے، ڈی سی کا حق ہے، شہر میں ضلع میں سب سے جو بڑا عہدہ ہے ان کا حق ہے. حتیٰ کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا ہے تو جنازے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین پر بحث ہوئی اور قصہ چھڑاتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین پہ. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی باغیوں نے نہیں پڑھنے دیا. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رات کی تاریکی میں 7-8 آدمیوں کو ملا کر خاموشی سے جنازہ اٹھایا اور خاموشی سے پڑھ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو اموی جو تھے انہوں نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اب کسی کی تدفین ہو تو پھر ہم بتائیں گے. اموی گورنرز جو تھے یہ بڑے سخت ہو گئے. حسن رضی اللہ عنہ جب انتقال فرمائے ہیں تو اب یہ بحث پھر چھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کھولا گیا تاکہ قبر کھدائی کی جائے. گورنر نے منع کر دیا. قریب تھا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا. بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا حق بنتا ہے؟ اس نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو ہم اس کی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ سارا ہی بحث چلتی رہی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور چیخیں مار مار کر روئے. سب لوگ دیکھنے لگے کہ ابو ہریرہ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم حسن وہ آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پہ بوسے دیتے تھے، اور حسن وہ آدمی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے، اور حسن کو جگہ نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ جب بنو ہاشم اٹھے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لوگوں میں فتنہ پسند نہیں کرتا. اب جنت البقیع میں کھدائی کی گئی. صاحبزادی صاحبہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل بجھ گئی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے یہ ٹیلا تھا، اس مسجد نبوی کی کئی مرتبہ بھرائی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تو بہت نیچے چلی گئی، سیڑھیاں ہیں اس میں جاتے ہیں نیچے تو قبر شریف تک پہنچتے ہیں. مسجد نبوی کی اتنی بھرائی ہوئی ہے کہ جنت البقیع ٹیلے تھے اور بالکل یہ مسجد کی زمین نیچے تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ جہاں پہ عثمان ابن مظعون اور ابراہیم کی قبر تھی ایک چھوٹی سی کٹیا حجرہ بنا دیا اور صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ یہاں بیٹھی رہا کیجئے، آپ کے والد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سامنے نظر آتی رہتی ہے تو آپ کو کوئی تسلی ہو جائے گی. یہ حجرہ جو تھا نا 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. یہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حجرے میں رہنے لگے تھے، قبر شریف کو دیکھتے رہے. علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن یہاں آ گئے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حسن کے بعد زین العابدین آ گئے تھے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پھر اٹھایا گیا اور اس حجرے کے قریب تدفین کی گئی. تو جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر حسین پیچھے ہٹے اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ لولا سنہ ما قدم، اگر سنت سے یہ چیز ثابت نہ ہوتی کہ امامت ان کا حق ہے جو خلافت کے ساتھ ہیں تو میں کبھی تمہیں جنازہ بھائی کا نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھا.
اس لیے یہ جو مصلی ہے یہ امامت صغرا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت صغرا جس کو مصلی دے کے گئے ہیں وہی ہمارا امامت کبریٰ کے بھی قابل ہے، خلافت اسی کی ہے۔ تو جو شرائط امامت کے لیے ہوتی تھی وہ اب کہاں رہی؟ ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ مٹ گئی۔ اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت کی وہ شرائط نہ ڈھونڈی جائیں جو اصل میں ہوتی تھی۔ نماز پڑھے، اگر ائمہ حرمین کے پیچھے آپ آج کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، وہاں کل مختلف جماعتیں باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نادر شاہ ابدالی تھا نا، بڑا دماغ تھا، رنجیت سنگھ سکھ، اکبر، بابر اور یہ نادر شاہ، یہ اتنے بڑے دماغ تھے کہ سلطنتوں کے بانی ہوتے۔ اکبر سلطنت کا بانی تھا مغلوں کا، رنجیت سنگھ کمال کا آدمی تھا، دماغ اس کا اتنا بڑا تھا، یہ سکھوں نے تباہی پھیلا دی، وگرنہ وہ اس قابل تھا کہ سکھوں کی پوری ریاست قائم کر جاتا۔ یہ نادر شاہ جو تھا نا، اس کے خطوط ابھی نہیں چھپے۔ یہ مسلمان بچے کرنے کے کام تو کرتے نہیں نا، کیونکہ پتا ماری کی محنت ہے نا، نیند برباد ہوتی ہے۔ مسلمان کیوں پڑھیں؟ نادر شاہ کے جو خطوط اس وقت بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ نے دلی حکمرانوں کو خط لکھا اور سلطنت عثمانیہ کو خط لکھا، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کے آخر پہ اور 19ویں صدی کے شروع میں اس نے خط میں لکھا کہ ایران کو ختم کر دو، اگر ایران رہے گا تو اس سارے خطے میں امن نہیں آ سکے گا، اور ایران کی 3 طرح سے تقسیم کریں، بلخ اور بخارا کی طرف سے مغل آئیں اور ان کا ایک حصہ لے لیں، اور ترکی حملہ کرے اور ترکی کے ساتھ والے حصے لے لیں، اور میں افغانستان کے ساتھ والے حصے لے لوں گا۔ اگر ایران قائم رہا تو خطے میں کبھی امن نہیں آئے گا۔ ترک مان گئے، عثمانی مان گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شروع کرو، اسے کرتے ہیں۔ مغلوں کا زوال تھا، کیا 20 دن خط کا جواب ہی نہیں آتا تھا؟ آخر نادر شاہ میں ادب احترام تھا، آیا لاہور اور لاہور صوبیدار سے آگے کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خط کا جواب ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی مغل سوئے ہوئے شہزادے اٹھیں تو خط کا جواب دینا۔ پھر اس نے دوسری تجویز دی، اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ ایران کے لیے 5واں مسلح بیت اللہ میں بچھاؤ، عثمانیوں سے کہا، 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہ جعفریہ کو بھی جگہ دو، اگر ہم انہیں توڑ نہیں سکتے تو محبت کے ذریعے سمو لیں، اس ایران کا قضیہ کچھ حل کرو۔ اس وقت وہ بات کہتا تھا، اور اب جنرل راحیل اور فلاں یہ اتنے بڑے دماغ تھے۔ تو اس لیے امامت کی ان شرائط کو چھوڑ دیجئے، حرمین شریفین جائیں تو ائمہ کے پیچھے نماز پڑھو۔